اسلام کی تعلیم کے مخالفت کرنا ان کے مزاج میں، ان کی فطرت میں تھا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوا غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، مفتیان اعظام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے جو اہل علم ہیں یا بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں، وہ لوگ آیت اور حدیث سن کر سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج کس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ وہ موضوع ایسا ہے جس پر دین کی بنیادیں قائم، اس موضوع کو لے کر کچھ باتیں باطنی اسباق کی بھی اور کچھ عوامی اغلاط کو دور کرنے کے لیے کچھ گزارشات بھی رکھنا ہے۔ یہ جو ہماری مجلس ہے، یہ دراصل اصلاح باطن سے متعلق ہے، یعنی صوفیوں کی مجلس، صوفیزم جس کو لوگ کہتے ہیں۔ اس میں تو صرف وہی بات ہونی چاہیے جس میں اللہ کے قرب کا راستہ بتایا جائے، لیکن بعض اوقات حالات اور معاشرے کی ضرورت کے اعتبار سے موجودہ صورتحال کو سامنے رکھ کر اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور راستہ بتایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت مقدسہ وہ پاکیزہ ترین اور مقدس جماعت ہے
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اپنی تربیت کروائی۔ تربیت لینے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ صرف یہ لوگ حضور کے تربیت یافتہ نہیں ہیں، بلکہ حضور کی تربیت کے بعد اللہ نے ان کا امتحان بھی لیا، پھر رزلٹ بھی دے دیا۔ اللہ نے رزلٹ کیا دیا کہ دنیا میں اگر کوئی اہل تقوی ہے، سرزمین ہندوستان نہیں، سرزمین پاکستان نہیں، سرزمین عجم نہیں، سرزمین عرب نہیں، پوری دھرتی پر سب سے زیادہ بہترین دل والے لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک کے معنی ہیں یہی وہ لوگ ہیں، امتحان اللہ کے معنی ہیں اللہ نے امتحان لیا ان کا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، للتقوی، اور دیکھا کہ ان کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہے۔ لوگوں نے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف مسلمان سنتے نہیں ہیں۔ بولو بھائی، کوئی سننے کو تیار ہے کیا نبی کے خلاف؟ اللہ کے خلاف سننے کو تیار ہے کیا؟ نہیں۔ عالم، مفتی، قاری، مولوی، حافظ تو چھوڑ ہی دو، پڑھا لکھا، ان پڑھ، جاہل، گنوار تو چھوڑ ہی دو، مسلمانوں کے شرابی کو بھی جا کر کے پوچھو گے، جواڑی کو جا کر کے پوچھو گے، عیش پرستی میں ڈوبے ہوئے شخص سے جا کر کے بھی پوچھو گے تو انہیں بولیں گا، دیکھو صاحب، اللہ رسول کے بارے میں کیا بھی نہیں بولنا، میں اپنے عمل میں خراب ہوں، لیکن اللہ رسول پہ آئیں گے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دیتا ہوں۔ تو یہود و نصارہ نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے دیکھا یہ دو چیزوں سے ان لوگ اس قدر مضبوط بندھے ہوئے ہیں کہ وہاں سے ہم ان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، ورنہ یہ سازشیں اب سے نہیں چل رہی ہیں۔ حضور کے دور میں ایک آ گیا تھا، میں بھی نبی ہوں بول کر، حضرت صدیق اکبر نے اس پر وہ جوتے لگوائے کہ اس کی نانی یاد دلا دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پر سب بالاتفاق جمع ہے، دشمنوں نے ہر کونے سے گھسنے کی کوشش کی، ہر کونے سے، منافقین کے ذریعے سے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اسلام کے قلعے میں ان لوگوں نے کسی قسم کا مداخلت والا راستہ نہیں پایا، لیکن ان کو اسلام سے ڈر اور خوف تھا اس بات کا کہ اگر قوانین اسلام نافذ کر دیے جائیں تو ہمارے قوانین تو لوگ پوچھ کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ مثال لے لیجئے، ایک قانون کی مثال لے لیجئے، اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے، یعنی زبردستی کسی کا ریپ کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے، تو اسلام کہتا ہے اس کو رجم کر دو، اس کو مار ڈالو، قتل کر دو، اس کو یا تو پہاڑ پر سے لے جا کر پھینک دو، یا اس کو کھڑا کر کے بھرے بازار میں پتھرے مار مار کر اس کو ہلاک کر دو۔
اب دنیا کا قانون کیا کہتا ہے صاحب؟ نہیں 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 نہیں، بہت بڑا ظلم ہے، اسلام میں کٹر پنتی ہے، کیا کرنا؟ 2.5 سال 3 سال قید کر کے اس کے بعد چھوڑ دینا۔ وہ بھی پیسے والا رہا تو اس کا قانون الگ، پیسے والا نہیں رہا تو اس کا قانون الگ۔ جس نے یہ قانون بنایا قرآن کے خلاف، سنت رسول کے خلاف، اس سے اگر جا کر کے پوچھا جائے یا کسی بھی شخص سے جا کر کے پوچھا جائے، چاہے وہ کتنا ہی گھٹیا انسان کیوں نہ ہو، اگر اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہوتا، سوال دوسروں سے نہیں، انہی قانون بنانے والوں سے کیا جائے کہ اگر یہ سلوک تیری بیٹی کے ساتھ ہوتا، ریپ تیری بیٹی کے ساتھ ہوتا، زنا تیری بیٹی کے ساتھ ہوتا، تو کیا سزا دیتا ہو؟